الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الذي كان نبيا وآدم بين التين والماء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى وما بدلوا تبديلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة للعاشقين بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ بدولی امداد کن ازرن جوم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نام سارا پیر کامل کاملارا رحمہ وہ سویلا لزار پھرتے ہیں وہ سویلا
تاجدار پھرتے ہیں۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد تمام حاضرین محبت کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل وعلا کا احسان عظیم کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات تخلیق فرمایا، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی امت نے پیدا فرما کر احسان عظیم کے ساتھ سرفراز فرمایا، اور یہ کاملین صحابہ و اہل بیت اور علماء حق اہل سنت و جماعت کی محبت سے ہمارے گرو و حضرات کو معطر ہو۔ کسی وقت قرآن و سنت میں ہمیں تربیت فرمائی گئی ہے کہ جب بھی انسان کوئی عہد کرے، کوئی وعدہ کرے تو اس کو وفا کرنا چاہیے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ شرعی عذر کے بغیر اپنے قول سے مکر جانا یہ ایک منافقین کی علامت ہے کہ رات گئی بات گئی۔ یہ محاورہ سراسر اسلامی اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ ایسا معاملہ کہ رات گئی بات گئی والا معاملہ کرنا اسلامی مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اگر کوئی وعدہ کیا ہے اس کو وفا کرنا چاہیے، اس کو پورا کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہنا رات گئی بات گئی۔ تو بے وفائی تو عام لوگوں کے ساتھ کرنا بھی یہ سراسر جرم ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ اور اگر کوئی شخص اسلام کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، دغا بازی کرتا ہے، غداری کرتا ہے، تو اس کی سزا ہمیں آقا علیہ السلام نے بابا کے دوہل کی ارشاد فرمائی ہے۔ اگر انسان اپنے رب کریم جل مجدہ الکریم یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کوئی وعدہ کرتا ہے، اس کو پورا کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ وعدہ پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اسلام قبول کرنا اور اسلام پر عمل کرنا یہ دو مختلف پہلو ہیں۔ اسلام قبول کرنا در حقیقت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے گئے جو فرامین ہے، جو اصول ہے، ان پر عمل کریں گے۔ اور یہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان اصولوں پر، ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ لوگ عظیم تھے کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کیا اور وعدوں کو وفا کیا۔ اس لیے کچھ ایسے لوگ موجود ہیں اور موجود تھے جو اب بھی اللہ کے ساتھ وعدہ پورا کر رہے ہیں اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ پورا کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو آج کے جمعہ کا میرا موضوع ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں کچھ ایسے باہمت مرد ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا، تو ان میں کوئی شہید ہو کر
اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے اور انہوں نے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. کیسے اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اور ہمیں سمجھانے کے انداز میں اللہ رب العزت نے کیسے تفصیلاً یہ بات ارشاد فرما دی کہ کچھ باہمت مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا، اللہ کے ساتھ عہد کیا، تو اللہ کے ساتھ جو انہوں نے عہد کیا، وعدہ کیا، انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ پورا کیا، وفا کیا. ان میں سے کچھ شہید ہو گئے اور کچھ شہادت کا اللہ کے ساتھ ملنے کا انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کا شان نزول کیا ہے؟ جس وقت آقا علیہ السلام کو کفار مکہ نے اذیتیں پہنچائی، آقا علیہ السلام پر حملے کیے، تو سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عم رسول، سید الشہداء اور اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ کے بھی شیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شیر ہے. انہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور یہ حضرت علیہ السلام کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم لڑتے لڑتے مر جائیں گے لیکن حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے رہیں گے. اور کچھ صحابہ کرام وہ بھی تھے کہ جو اس انتظار میں تھے کہ ہمیں کب شہادت کا رتبہ نصیب ہوگا. ایک وقت آیا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کاش وہ بھی جنگ ہو کہ ہم بھی شہید ہو جائیں. تو وہ وقت آیا، وہ بھی شہید ہوئے اور اللہ کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، منت مانی تھی، وہ پوری کی اور اس وعدے میں کوئی گھٹاؤ بڑھاؤ نہیں کیا، کوئی تبدیلی نہیں کی. آج کا موضوع سید الشہداء حضرت امیر حمزہ حضور علیہ السلام کی چچا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و مناقب بیان کرنا ہے، چونکہ آپ کی شہادت 15 شوال مکرم غزوہ احد میں ہوئی. 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوا اور اس سے 2 سال بعد، سوری 1 سال اور 1 مہینے کے بعد، یعنی 13 مہینے کے بعد 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، 3 ہجری میں جا کر غزوہ احد ہوا. 3 ہجری میں کافروں نے بہت سے ہیلے تلاش کیے، بہت سے انہوں نے پروپیگنڈے کیے. انہوں نے کہا کہ غزوہ بدر میں ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑا، اگرچہ ہم 1000 تھے اور مسلمان 313 تھے، ہمارے سردار مارے گئے، ابو جہل عتبہ شیبہ جیسا مارا گیا اور مسلمان کامیاب ہو گئے. ہمیں اپنے بڑوں کا بدلہ لینا چاہیے. اور انہوں نے پھر سازش رچی. ان پر وہ جو وقت آیا تھا، کٹھن وقت تھا، اور ایک تو انہوں نے یہ بدلہ لیا، دوسرا بدلہ انہوں نے یہ لیا کہ ہمارے تجارتی جو رستے ہیں وہ منقطع ہو گئے، ہمیں باہر سے جو تحفے تحائف آتے تھے وہ بند ہو گئے. تو اس سے ثابت ہوا کہ آج بھی عرب کو جو تحفے تحائف باہر سے، امریکہ سے یا ایران سے یا کہیں سے بھی مل رہے ہیں، وہ آج کی بات نہیں ہے، وہ تو آج 1400 سال پہلے کی بات ہے. تب سے مل رہے ہیں کیونکہ وہ اسلام کے خلاف جا رہے تھے. آپ دیکھیں غزہ میں کیا صورتحال بنی پڑی ہے، غزہ میں کیا معاملات چل رہے ہیں، اور جو عرب کے مسلمان ہیں، نام نہاد مسلمان ہیں، وہ امریکہ کے ساتھ، وہ یورپ کے ساتھ تجارتی معاہدے کر رہے ہیں. مدینہ شریف میں مقام الاولیٰ پر فحاشی کے اڈے کھل گئے، دبئی میں کنسرٹ ہو رہے ہیں، سعودیہ جدہ میں کنسرٹ ہو رہے ہیں، ڈانس کے کنسرٹ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آج کی بات نہیں ہے کہ ان کو یہ ایڈس مل رہی ہیں، ان کو یہ تحفے تحائف مل رہی ہیں، یہ تو وہ اپنے آباء و اجداد کے کاموں پر عمل کر رہے ہیں. تو انہوں نے بدلہ لینا چاہا. 1 سال 1 مہینے کے بعد
शवाल मुकर्रम में उन्होंने ग़ज़वा उहद का ऐलान कर दिया। तो आका अलैहिस्सलाम के 700 सहाबाए किराम थे और मुकाबले में 3000 का लश्कर कुफार का था। वो साजो सामान के साथ लैस था और जब वो हमला अवर हुए तो सहाबाए किराम ने भी जुदत का अंदाज अपनाया और अफवाह फैल दी कि नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक आका अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। तो मुसलमानों के सहाबाए किराम के दिल थोड़े से नरम पड़ गए और वो बड़े बड़े जो पहलवान थे उनको भी कोई सूझ नहीं रही थी कि क्या करना है या क्या नहीं करना। लेकिन सैयदुल शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहादुरी का मुज़ाहरा किया और आका अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई और काफिरों की सफ़ों में घुसकर उनको नेस्तों नाबूद किया और एक मकाम पर आप भी शहीद हो गए। तो जिस वक्त आका अलैहिस्सलाम के सामने हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने जारबाजी के जोहर दिखा रहे थे तो वो साथ साथ ये कह रहे थे, ओए काफिरों आओ, अना असदुल्लाहि व असदुर रसूल, ओए मैं तो अल्लाह का भी शेर हूँ और अल्लाह के रसूल का भी शेर हूँ। मैं तो अल्लाह का भी शेर हूँ और अल्लाह के रसूल का भी शेर हूँ। तो सय्यदी आला हज़रत इमाम मर्तबत परवाना शम्म रिसालत कुश्ता-ए इश्क मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप इस तसव्वुर को और इस वक़्त को इस शेर में बयान करते हैं। आप फरमाते हैं कि उनके आगे वो हमज़ा की जान उनके आगे वो हमज़ा की जाबाज़ियाँ शेर हुर्रा ने सदवत लाखों सलाम दीन के शेर की मारका साजियाँ तीर की बारिशें फिर फर्ज ताजियाँ सफ़े आदाते वो देव अंदाजियाँ उनके आगे वो हमज़ा की जाबाज़ियाँ उनके आगे वो हमज़ा की जाबाज़ियाँ उनके आगे वो हमज़ा की जाबाज़ियाँ शेर हुर्रा ने सदवत लाखों सलाम। आला हज़रत आपने कोई भी काम नहीं छोड़ा, हर मकाम पर अगर अज़मत रसूल की बात आई है तो अज़मत रसूल की बात की है, अगर अल्लाह की तौहीद की बात आई है तो अल्लाह की तौहीद की बात की है, अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस और वक़ार और तौहीद की बात आई है तो आप अलैहिस्सलाम की शान में क्या क्या अशार दिए। अगर सहाबा की बात आई है तो सहाबा की बात की है, अगर अहले बैत की बात आई है तो अहले बैत की बात आई है, अगर औलिया अल्लाह की बात आई है तो उस जगह पर औलिया अल्लाह की शान बयान करने में कमाल कर दिया। अल्लाह की बात आई कमाल, अल्लाह के रसूल की बात, अल्लाह के रसूल की सहाबा और अहले बैत की बात आई कमाल। अगर गौसे आज़म की बात आई है तो आपकी शान में भी कमाल अशार। अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बेटी की बात आई तो उस मकाम पर भी कमाल अशार लिखिए। दादा साहब की शान में हर मकाम पर आपने कमाल किया। तो ये सैयदुल शुहदा इमामुल शुहदा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान व बरकत। और
ایک وقت وہ بھی آیا کہ آقا علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ چچا اسلام قبول کر لیں. اس سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ابو جہل نے بدتمیزی کی اور اسلام کو برا بھلا کہا. جس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا اس وقت آپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اسلام قبول نہیں کیا، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تیر کمان تھا، شکار سے واپس آئے، دیکھا کہ ابو جہل حرم پاک موجود ہے، کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے کوئی اس کا احترام نہیں کیا. آپ نے جاتے ہی اپنا وہ جو کمان تھی اس کو ابو جہل کے سر پر مار کے اس کا سر پھاڑ دیا اور کہا تجھے کیا تکلیف ہے، تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی. یہ بھی کہا کہ اسلام کے ساتھ تو نے کیا عمل کیا، اسلام کی حرمت کی تو نے، کیونکہ اس وقت آپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو بھتیجا سمجھتے ہوئے آپ نے آقا علیہ السلام کی عزت اور ناموس کی حفاظت کی ہے. عزت اور ناموس نہیں ہوتی نا کہ کسی کے وقار کو ٹھیس پہنچانا، کسی کی بے حرمتی کرنا، کسی کی عزت کو کم کر دینا. یہ عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا نہیں بلکہ اس کی عزت اور ناموس کو پامال کرنا ہے. تو اس نے آقا علیہ السلام کی عزت کو پامال کیا. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی عزت اور ناموس کی حفاظت کی. تو اس سے پتہ چلا کہ جو حضور کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتا ہے تو مالک کے ادھیکار نہیں لگنے دیتے. آپ نے عزت اور ناموس کی حفاظت کی اور کہا تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا، اس کے ساتھ بدتمیزی کی، تجھے شرم نہ آئی. اور ساتھ ساتھ اس نے ابو جہل نے کہا اے امیر حمزہ مجھے نہیں پتا، وہ تو ہمارے آباء و اجداد کے دین کو پھیر بھی آیا ہے، وہ تو یہ کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو، ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، بتوں کو پوجنے سے چھوڑ دو. ہمارے آباء و اجداد کے دین کو پھیر رہا ہے اور اس سے ہمیں پھیر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے صدقے جائے آپ نے فرمایا اے تجھے شرم نہ آئی، ان بتوں کو پوجتا ہے جس کو تم نے خود بنایا. اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے ایک بندے اور رسول ہیں. تو وہ کافروں کے سامنے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی عزت کی حفاظت بھی کی اور اسلام بھی قبول کر لیا. اور اسلامی تاریخ نگاروں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ جس وقت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا نا تو کافروں کے اندر ہلچل مچ گئی. وہ پہلے کہتے تھے مسلمان کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو مسلمانوں کے اوپر غالب ہیں. لیکن جس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو وہ کافر خود کہتے ہیں. اسلامی سیرت نگاروں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ کافروں نے کیا کہا، کافر کہتے لوگ بھائی آج کے بعد اسلام غالب رہا اور ہم مغلوب ہو گئے، ہماری آج کے بعد کوئی مکر نہیں رہے گی، اسلام تک غالب آ جائے گا. امیر حمزہ مسلمان ہو گئے اور حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ قریب مسلمان ہوئے تھے. پہلے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے، ان کے بعد جس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عمر بن الخطاب کے ساتھ عزت عطا فرما. تو جس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے تو ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، کافر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. انہوں نے کہا پہلے تو میرے افضل مسلمان ہو گئے تھے، اب تو عمر بھی مسلمان ہو گیا. مسلمان پہلے چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، اے بھتیجے اب سر عام دین کا کام، دین کا پیغام دیجئے، قسم کا خدا اب پوری دنیا بھی ملے تو میں اسلام کو چھوڑ کر اور شرک پر رہنا پسند نہیں کروں گا، شرک پر رہنا پسند نہیں کروں گا. تو جب جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تو اس وقت مسلمان غالب آ گئے اور جو کافر تھے وہ مغلوب ہو گئے. تو فرمایا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ان افراد میں سے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا.
واقعات گزرتے گئے اور غزوہ بنی قینقاع ہوا، وہ یہ تھا کہ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا، آقا علیہ السلام نے معاہدہ کیا تھا، تو وہ یہودی کی چونکہ فطرت ہے تو مسلمانوں کے ساتھ نہیں بنتی۔ آپ یہ اگر دیکھیں وہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا کر رہے ہیں، اور ہمارے ظاہر حکمران اور تربیت حکمران، میں سلام پیش کرتا ہوں ایران اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو جو حکومت کے بھی خلاف ہو گئے ہیں اور غزہ کا بالکل ساتھ دے رہے ہیں۔ سمندر ان کا ریڈیے نکال رہا ہے، کیا کیا کچھ کر رہا ہے، انہوں نے KFC کا بائیکاٹ کر دیا، میکڈونلڈس کا، والز کا، جو ان کے پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیا انہوں نے، اور KFC کے بند ہونے کی نوبت آ چکی ہے۔ ہمارے مسلمان بھی، پاکستان کے مسلمان بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ راولپنڈی میں وائرل رپورٹ ہو چکی ہے یہ ایک ویڈیو اسلام آباد کی، یہ دو بندے KFC کے ہوٹل میں گئے، ریسٹورینٹ میں گئے ہیں اور انہوں نے دو بندوں نے سارا ریسٹورینٹ خالی کروا دیا، بند کروا دیا۔ لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے ایسا، انہوں نے KFC کا سارا جو ریسٹورینٹ ہے بند کروا دیا، انہوں نے کہا کہ باہر نکلو، دو بندوں نے، تو پتہ چلا کہ اسلام طاقت رکھتا ہے اگرچہ دو بندے ہی کیوں نہ ہو۔ تو مسلمان آج اس لیے مار کھا رہا ہے کہ وہ اسلام سے دور ہے، اگر اسلام سے دور نہ ہوتا تو وہ مار نہ کھاتا یہودی، کیونکہ تب کے ہمارے مخالف ہیں، وہ غزوہ ہوا، قینقاع ہوا، اس کے اختتام پر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، تو وہ جو یہودی تھے ایک قلعے میں بند ہو گئے، وہ بند ہو گئے، تو انہوں نے ایک پیغام بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مدینہ سے نکل جاؤ، وہ مدینہ سے نکال دیے گئے، تو شام اور علاقوں کو اس طرف بھیج دیے گئے، فلسطین کی طرف بھیج دیے گئے، تو وہ اسی چیز کا آج بدلا لے رہے ہیں کہ ہمیں مدینہ سے کیوں نکالا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ مدینہ شریف کے قریب آبادی لے رہے ہیں، وہ جگہ خرید رہے تاکہ وہ اپنے محل میں دوبارہ جا سکے، لیکن اللہ اور اللہ کا رسول کا دین جو ہے نا وہ غالب ہے۔ فرمایا کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلند ہے، اسلام غالب ہے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا ہوگا۔ اور حضرت کریم حضرت اللہ تعالیٰ غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، اور جو انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، منت مانی تھی، وہ ان کی منت پوری ہوئی، اور انہوں نے اپنے وعدے میں کوئی ہیر پھیرنے کی وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی جرأت میں سے، ان کی وفاداری میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔